عادل میاں ہمارے رشتے کے چچا ہوتے تھے۔ بیوی کی وفات کے بعد چچا اکیلے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ آس پاس کے رشتے دار ان کا خیال رکھتے۔ وہ السر کے مریض تھے، بازار کا کھانا کھا کر بیمار پڑ جاتے تھے۔ کبھی کسی کے گھر سے روٹی آ جاتی، مگر ان کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ پڑوسیوں کے ٹکڑوں پر گزارا ہو۔ محلے میں ان کی رشتے دار نے کہنا شروع کیا کہ عادل تم دوسری شادی کر لو۔ ان کی کوششوں سے عادل کی دوسری شادی ہو گئی۔ دوسری بیوی خوبصورت اور جوان تھی، مگر باقی تھی۔ سوتیلی ماں بچپن سے فیشن سے منع کرتی کہ شادی ہو گئی، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اپنے ارمان شادی کے بعد نکالوں گی۔ چچا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، ایک ورک شاپ پر ملازم تھے۔ مکان آبائی تھا اور حق حلال کی روزی پر گزارا کرتے تھے۔ تنخواہ سے گھر کا نظام مشکل سے چلتا، ایسی عیاشیوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ شروع دنوں میں میاں بیوی خوش رہے۔ عادل کی بیوی زیادہ تر گھر میں ہی رہتی، محلے کے گھروں میں بھی آتی جاتی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے تو اس کو بھلا دیا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا، رفت ہوشیار ہو گئی۔ اب وہ خود سے بازار میں اکیلے آنے جانے لگی۔ جب گھر سے نکلتی تو ہر جھجک ختم ہو گئی۔ بازار میں پھرتے پھراتے ایک دن ایک اجنبی عورت سے ٹکرا گئی۔ عورت خاصی فیشنیبل اور تیز ترار تھی۔ اس نے آنن فانن چچا کی دلہن کو سہیلی بنا لیا اور یہ اس خاتون کو گھر لے آئی۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ رفت جب تک نوبہار سے نہ ملتی اسے چین نہ آتا۔ دونوں کے مزاج ہم خیال اور ہم طبیعت تھے۔ نوبہار اور رفت روز دوپہر کے بعد بازار کو نکل جاتی۔ دیکھنے سے نوبہار ایک امیر عورت لگتی تھی۔ اس کا لباس عمدہ اور تراش خراش دولت مندوں کی سی تھی۔ محلے کی خواتین اس عورت کے لباس اور زیورات سے متاثر نظر آتی تھیں، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ رفت کا اس امیر عورت سے کیا جوڑ بنتا ہے۔ جب ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں تو محلے والے نوبہار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے لگے کہ دونوں کی دوستی میں کون سا پوشیدہ راز ہے۔ جب عادل گھر آتے، بیوی کا مزاج نہ ملتا، وہ اکھڑی اکھڑی رہتی، بات بے بات الجھتی اور ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا شروع کر دیتی۔ کبھی کہتی مجھے اچھے کپڑے لا کے دو، میک اپ کا سامان لا کر دو۔ وہ پہلے پہل تو سمجھاتے رہے کہ تنخواہ کم ہے، میں یہ سب چیزیں لا کر تم کو نہیں دے سکتا۔ عزت کی چادر سے ہم نے اپنی غربت کو ڈھکا ہوا ہے۔ جب رفت نے شوہر کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو دونوں کے درمیان نوبت مار کٹائی تک آ گئی۔ چونکہ ہمارا گھر ان کے بالکل ہی نزدیک تھا، تبھی امی اور بھائی جھگڑے میں مداخلت کرتے، ان کے گھر سمجھانے جاتے۔ رفت کسی کی بات نہ سمجھتی، بلکہ شوہر کی کم حیثیتی کا گلہ کرتی اور کہتی کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی خواہشیں ہیں۔ جو شادی کی قید ایسے بھگتنی تھی تو میں ماں باپ کے گھر میں ہی اچھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رفت اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتی تھی۔ عادل چچا دن بھر کی محنت کے بعد بھی پریشان رہتے۔ جب گھر میں قدم رکھتے، بیوی تانا دیتی کہ لوگوں کی بیویاں تو عیش کرتی ہیں، میں کیوں نہیں ویسے رہ سکتی۔ بہت سمجھاتے کہ بیوی اللہ چاہے تو ان کے دن بھی سنور جائیں گے، مگر نوبہار رفت کو کسی اور سمت لے کے جا رہی تھی۔ رفت اب بڑے گھر اور قیمتی زیورات کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ نوبہار اس کو امیر بننے کے کچھ نئے طور طریقے سمجھا رہی تھی، جس کا چچا سمیت کسی کو علم نہ تھا۔ نوبہار در حقیقت ایک بازار کی عورت تھی، اور رفت چونکہ خوبصورت تھی، اس کو بھولی بھالی جان کر اپنے رستے چلانا چاہ رہی تھی۔ اس کے مقاصد کا تو علم خود رفت کو بھی نہیں تھا۔ نوبہار اس کو اکساتی، اس کے شوہر کی غربت کا احساس دلاتی، کہتی کہ تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، تمہاری جیسی صورت والی تو دولت میں کھیلنا چاہیے۔ نوبہار کا ایک واقف کار کمال تھا، جس کی ویڈیو کی دکان تھی۔ وہ اکثر رات کو اس کی دکان پر لے جاتی، جہاں دونوں آئس کریم کھاتی تھی۔ کمال اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ جب دونوں کی خوب دوستی ہو گئی تو وہ اکیلے بھی رفت کے گھر آنے جانے لگا۔ کمال بڑا کائیا آدمی تھا۔ اب وہ رفت کے لیے تحفے بھی لانے لگا، جس میں عمدہ لباس اور میک اپ کا سامان ہوتا، اور مصنوعی جویلری جس کی رفت لالچی تھی۔ جب چچا نے وہ تحفے تحائف گھر میں دیکھے، پوچھا کس نے دیے ہیں؟ رفت فخر سے جواب دیتی، جو میری بہن بنی ہے اس نے دیے ہیں، وہ بہت امیر ہے۔ جب روز محلے والوں نے کمال کو چچا کے گھر آتے جاتے دیکھا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک روز ایک دو محلے داروں نے چچا سے اس بات کا ذکر کیا، تبھی ان کو کرید ہوئی کہ ایک دوپہر وہ کام چھوڑ کر گھر آ گئے۔ بدقسمتی سے کمال آ گیا۔ جب چچا نے گیٹ کھولا، سامنے اجنبی کھڑا تھا۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ وہ بولا نوبہار نے بھیجا ہے، رفت سے ان کو کچھ کام ہے۔ چچا نے کمال کو اندر نہ آنے دیا اور بے عزت کر دیا۔ کہا جو کہنا ہے مجھ کو بتاؤ، میری بیوی کو کسی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے نیا پہلو بدلا۔ اب چچا کے جاتے ہی روزانہ تیار ہو کر جلیل کی دکان پر چلی جاتی اور تمام دن وہاں بیٹھی رہتی، اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر آ جاتی۔ جو ہی دن گزرتے رہے، رفت کے فیشن اور اس کی خواہشات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ تھی کہ چل کیا رہا ہے۔ ایک دن دو بدماشوں نے رفت کو کمال کی دکان پر دیکھ لیا اور بولے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری جو ضرورت ہے ہم پوری کر دیا کریں گے۔ اگلے دن یہ دونوں بدماش رفت کے دروازے پر پہنچ گئے اور بے دھڑک اندر گھس آئے۔ جھجک کا پہلا قدم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دونوں رفت کے گھر آنے جانے لگے۔ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رفت پھر عورت تھی۔ انہوں نے اپنے اس مارکے کا تذکرہ ایک نوجوان دوست سے کیا، جس کا نام جان عالم تھا۔ یہ بھی کچھ کم بدماش
نیت نہ تھا، لیکن چودھری صاحب کا بیٹا تھا، لہٰذا باپ کی طرف سے کچھ عزت ملی ہوئی تھی۔ چچا جب گھر میں نہ ہوتے تو چودھری کا بیٹا بھی آ جاتا۔ یہ تو یک نہ شد تین شد ہو گئے۔ رفعت گھبرائی۔ تب اس نے اس شرط پر جان عالم سے دوستی کی کہ ان بدماشوں سے اس کی جان چھڑوا دے گا جو اس کو بلیک میل کر کے خدا جانے کہاں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ جان عالم بااثر تھا، اس نے ان بدماشوں کو روک دیا، اس کے گھر نہ آیا کریں۔ یوں چودھری کے بیٹے عالم سے رفعت کی گہری دوستی ہو گئی۔ وہ پیسے والا آدمی تھا، اس کی گاڑی پر بیٹھ کر رفعت تمام شہر کی سیر کرتی، اچھے ہوٹلوں کا کھانا کھاتی، شاپنگ کرتی اور بہت خوش رہتی تھی۔ محلے والے سارا معاملہ بھانپ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس سر پھرے نوجوان کے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور محلے کے ایک بزرگ سے جا کر کہا کہ آپ عادل کو خبر کر دیں، یہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے چچا سے کہا کہ بیٹا گھر کی حفاظت کیا کرو، روزگار میں اس قدر بھی مگن نہ ہو کہ گھر والے آزاد ہو جائیں۔ بزرگ کی بات چچا کی سمجھ میں آ گئی، پھر بھی پوچھ ہی لیا، بزرگوار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ کبھی کبھی اپنے سیٹھ جی سے چھٹی لے کر دوپہر کو گھر کا چکر لگا لیا کرو۔ ٹھیک ہے تایا جی، میں آ جاؤں گا۔ ایک روز اچانک دوپہر کو عادل چچا گھر آ گئے، دیکھا کہ چودھری کا لڑکا ان کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا ہے۔ ان کی تو سٹی گم ہو گئی، کیونکہ جان عالم نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اندر سے لاک کر لیا اور چچا باہر کھڑے رہ گئے۔ اب وہ اندر کیسے جاتے؟ باہر کھڑے سوچتے رہے، تبھی سامنے والا دکاندار ان کے پاس آیا۔ یہ دبے قدموں چلتے مکان کی پچھلی جانب سے گئے اور دکاندار سے سیڑھی مانگ کر عقبی دیوار پر چڑھ گئے، پھر کسی طرح چھت پر پہنچے، جھانک کر دیکھا زینے کا دروازہ بند تھا، مگر باورچی خانے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ پائپ کے سہارے پھسلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ بیڈ روم کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی باقی رہ گئی تھی، پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھری سے جھانکا، بیوی اور چودھری کا سپوت دونوں کمرے میں تھے۔ کھڑکا محسوس کر کے ان کی بیوی باہر آ گئی۔ یہ فوراً کھڑکی کی اوٹ میں ہو گئے۔ بیوی باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے صحن سے ہوتی ہوئی بیرونی دروازے دیکھنے چلی گئی، جو اندر سے بدستور بند ملا۔ دروازے کو بند پا کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس اثنا میں چچا کھڑکی کے راستے باورچی خانے کے اندر پہنچ گئے، وہاں سے برآمدے میں آ گئے اور پھر اس راستے سے سامنے والے کمرے میں چلے گئے، جبکہ جان عالم دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جس کمرے میں چچا تھے وہاں سردائی گھونٹنے والا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہی اٹھا لیا اور بیوی کے لوٹ آنے کے انتظار میں چپ سادھ کے بیٹھ گئے۔ بیوی صحن سے گزرتی برآمدے کی طرف آنے کے بجائے باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچن بند کر کے وہ اس کمرے کی طرف گئی جہاں جان عالم اس کا منتظر تھا۔ پاؤں کی چاپ سن کر وہ بولا، آ گئی ہو میری جان، کدھر چلی گئی تھی؟ یہ سن کر عادل چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی بیوی کمرے میں اندر جا چکی تھی، جہاں جان عالم اوندے منہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چچا اب اور زیادہ برداشت نہ کر سکتے تھے، برابر والے کمرے کے دروازے سے پیچھے سے نکل کر وہ بھی ان کے سروں پر پہنچ گئے اور دیوانہ وار ڈنڈے ان کے سر پہ برسانے لگے۔ پہلے 2-3 وار جان عالم کو لگے، کیونکہ وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا، اس لیے بر وقت سر پر پڑنے والے وار کو نہ دیکھ سکا۔ ڈنڈے کی ضرب ایک کے بعد ایک اتنی تیزی سے پڑی کہ اوندھے سے سیدھے ہونے کا اس کو موقع ہی نہ مل سکا۔ ضربات بھی اس قدر شدید تھیں کہ وہ اپنا سر تک نہ اٹھا سکا، جبکہ رفعت خوفزدہ بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر راہداری میں پہنچ گئی۔ بیوی کو بھاگتے دیکھ کر چچا نے جان عالم کو چھوڑ دیا اور رفعت کے پیچھے بھاگے، اسے برآمدے میں ہی جا لیا اور اس پر بھی ڈنڈے برسانے لگے، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں گر گئی، چیخنے چلانے لگی کہ مت مارو مجھے، مت مارو۔ لیکن چچا اپنے حواس کھو بیٹھے تھے اور دونوں کو جان سے مار کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد فوراً تھانے چلے گئے اور خود کو حوالے کر دیا۔ پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے لیا، ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، جو قانونی کارروائی ہونا تھی ہوئی، کیس چلا، چچا کو 3 سال قید ہوئی، 3 سال بعد وہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنے برباد گھر میں اکیلے ہی رہنے لگے۔ اس کو دوبارہ سے آباد کرنے کا سوچا بھی نہیں، کیوں کر سوچتے جبکہ وہ عورت ذات ہی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بعد میں بھی باوجود قاتل کہلانے کے انہوں نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ تبھی محلے کے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا۔ ہم اکثر سوچتے کہ چچا تو اچھے آدمی تھے، نہ جانے پھر کیوں ان کو یہ سزا ملی کہ قاتل کہلائے، اور قتل جیسا گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو گیا۔ ان میں ان کی غلطی ہوگی، لیکن رفعت ایسی بیویوں کا دوش بھی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے عزت گنوانے کو بھی برا نہیں سمجھتی۔ ہر عورت کو سوچ سمجھ کے سہیلیاں بنانا چاہیے، کیونکہ ہر راہ چلتی عورت دوست نہیں ہوتی۔ شوہر اگر محنت و مشقت سے حلال کی روزی کماتا ہے تو بیوی کو اسے کم حیثیت سمجھ کر محض نمود و نمائش کی خاطر بھٹک جانا بھی تو زیب نہیں دیتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔